میں ہے لیسا بخارج منہا، اور نہیں وہ نکلنے والا ان اندھیروں سے۔ مثال کے طور پر جیسے ابو جہل، ابو لہب، عتبہ شیبہ جو کفر کے اندھیرے میں تھے، جو ظلم کی تاریکیوں میں تھے، جو شرک کے اندھیروں میں تھے، جہالت کے اندھیروں میں تھے، کیا یہ لوگ ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں جو علم کی روشنی میں تھے، جو ایمان کی روشنی میں تھے، جو قرآن کی روشنی میں تھے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کی روشنی میں تھے؟ کیا یہ ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ یعنی میری مراد صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جماعت ہے۔ سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی، سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی، سیدنا حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی، سیدنا حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی، کیا یہ ان لوگوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے، ہرگز نہیں کر سکتے۔ فرمایا کہ یہ لوگ صحابہ کرام کی جماعت ایک ایسی برگزیدہ جماعت ہے جنہوں نے اپنے اپنے دور کے اندر، خلفائے راشدین نے اپنے اپنے دور کے اندر اس قدر عدل و انصاف کا معاملہ کیا، تاریخ اس کی مثال پیش کرنے سے کیا ہے؟ قاصر ہے۔ تاریخ حضرت ابو بکر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان، علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی عدل اور انصاف کی مثال پیش نہیں کر سکتے۔ ہمارے بڑے شیخ صاحب حضرت مولانا امام اہل سنت مولانا سرفراز خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے۔ انہوں نے لکھا کہ بھئی جب پاکستان انڈیا کی تقسیم نہیں ہوئی تھی تو مانتے ہیں کہ ہندوستان کے اس وقت 11 اضلاع تھے، 11 صوبے تھے، ان میں سے 5 صوبوں کے اندر مسلمانوں کی اکثریت تھی اور 7 کے اندر کافر کی جو ہے وہ ہندوؤں کی اکثریت تھی۔ اب جو مسلمانوں کی اکثریت والے علاقے تھے وہاں پر بھی ہندو کیا تھے؟ وزیر تھے۔ ایک وقت ایسا آیا کہ وہاں کا جو بہت بڑا ایک نامور شخصیت گاندھی، جس کا نام جو ہے وہ ہریش چند نام تھا، اس نے اپنے وزیروں کو مخاطب کرتے ہوئے ہر بچن ایک اخبار آیا کرتی تھی، اس کے اندر 1930 کے اندر ایک بات لکھی۔ اس نے کہا اپنے وزیروں کو مخاطب کرتے ہوئے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اپنی اس حکومت کے اندر، اپنے اس دور کے اندر عدل اور انصاف والا معاملہ کرو تو 2 آدمیوں کو تمہیں اپنے سامنے رکھنا پڑے گا۔ 2 آدمیوں کی تاریخ کو تمہیں اپنے سامنے رکھنا پڑے گا۔ جب تک تم ان 2 آدمیوں کو فالو کرتے رہو گے، تم جو ہے وہ اپنے اس دور کو کامیاب بنا سکتے ہو عدل و انصاف کر کے۔ نے کہا وہ 2 آدمی کون سے ہیں؟ ایک ابو بکر ہے اور ایک عمر فاروق ہے۔ اور یہ گاندھی کوئی جو ہے وہ بڑا مسلمانوں کے بارے میں خیر خواہ نہیں تھا، بڑا متعصب قسم کا آدمی تھا، بڑا کٹر جو ہے وہ ہندو تھا۔ حضرت نے لکھا کہ کسی کٹر ہندو کی طرف سے، کسی متعصب ہندو کی طرف سے سیدنا حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق اس طرح کی گواہی کا مل جانا بہت بڑی گواہی کا مل جانا۔ تو اس لیے اگر کافر جو ہے وہ ان حضرات کے عدل و انصاف کو اپنے لیے جو ہے وہ نجات کا ذریعہ سمجھتا ہے تو آج کا مسلمان کیوں نہیں سمجھتا؟ آج کا مسلمان ان لوگوں کی سیرت کو کیوں نہیں پڑھتا؟ ان لوگوں کی سیرت کو اپناتا کیوں نہیں؟ ان لوگوں کے کردار کو کیوں نہیں اپناتا؟ نام تو لیتا بڑے ذوق اور شوق کے ساتھ، لیکن جب ان کو فالو کرنے کی باری آتی ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ کس کی مانی ہے؟ ستاروں کی مانی۔ تم ان میں سے کسی ایک کی بھی اقتداء کر لو تو تم کیا پا جاؤ گے؟ ہدایت پا جاؤ گے، کامیابی جو ہے وہ تمہارا مقدر بن جائے گی۔